نوجوانوں کا بڑا خواب ہوتا ہے سی سے امتحان دینا. 15 سال سے زیادہ نوکری کی. کیا وجہ ہے کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ آپ نے بھجی جان چھڑائی؟ دیکھیں، ہم سی ایس ایس کی طرف تو آتے ہیں، پر فرینکلی اسپیکنگ جو فائنانشل پیکیج ہے سی ایس ایس میں وہ اتنا نہیں ہے. لیکن آپ کے دیگر جو ہم کلیگ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کل کچھ نہیں تھے، آج بہت بڑے بنگلوز میں رہتے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ٹھاٹ سے زندگی گزارے. تو آپ کو موقع نہیں ملا، آپ نے کیا نہیں؟ پیسے میں اٹریکشن تو ہے، غلط پیسہ لینے سے ہمیشہ آپ کی عزت خطرے میں ہوتی ہے. ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں، لوگ اوپنلی ہمیں ہی کہتے ہیں یا آپس میں کہتے ہیں کہ عزت آنی جانی چیز ہے، مال پہلے آ جائے پھر عزت آ جائے گی. یہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے، اور انسان اپنے ضمیر کے آگے جواب دہ ہے. ان کو یہ شکایت یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی ایف بی آر میں گنجائش نہیں ہے. آپ نے کیسا فیل کیا؟ ہوتے ہیں ایف بی آر میں اس وقت کچھ بلیک شیپس بھی ہیں. آہستہ آہستہ کالا دھن وائٹ ہو گیا، کیونکہ ادارے تو سو رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا. یہ لوگ منی لانڈرنگ کیسے کرتے ہیں، ملکی پیسہ کیسے باہر لے کے جاتے ہیں، پھر پکڑے کیسے جاتے ہیں، یہ ہمیں ذرا بتا دیں. منی لانڈرنگ کو پکڑنے کا سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ایب نارملٹی پروفائل، کہ ریڑھی والا، ٹھیلے والا، کوئی نائب قاصد ہو گیا. بینکوں کا حوالہ دیا، ہم دیکھ رہے ہیں کامن بینک کا تو اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا. یہ اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں، یہ بینکس والے ان کی سہولت کاری کیوں کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، دیکھیں تمام بینکس تو نہیں کرتے. جس طرح بلیک شیپس گورنمنٹ میں موجود ہیں، اس طرح بلیک شیپس جو ہیں وہ بینکنگ میں بھی موجود ہیں. سر کہتے ہیں کہ جو پاکستانی سرکار ہے وہ تو اس کی اکانومی تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، تو جو بلیک اکانومی ہے اس کو چلنے دے تاکہ نیچے والا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے. کرپشن جہاں بھی ہوگی تو بھگتنا ہم سب نے ہے. اگر وابڈا صحیح کام نہیں کرے گا تو پولیس والے کے گھر بجلی نہیں آئے گی. اگر پولیس والا صحیح کام نہیں کرے گا تو وابڈا والے سے بھی تو موبائل چھینا جائے گا نا. تو آپ نے فیک انوائسز پہ بڑا کام کیا اور اچھے خاصے لوگوں کو پکڑا. یہ فیک انوائسز ہے کیا اور ان کے کیا نقصانات ہیں؟ فیک فلائنگ کا کاروبار آج بھی زندہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو شخص ہے جنہوں نے 7 ارب روپے کی ڈنڈی ماری ٹیکس میں، جی، اس کی بیگم 2000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لیتی تھی. سر، اور بڑی بات سنیں، اس کا بیٹا ایک ہوٹل پہ برتن صاف کرتا تھا، اس کی دہاڑی ڈیلی 700 روپے تھی. وہ سرکاری خزانے کو 800 ارب روپے کا نقصان دے رہے ہیں. 800 ارب روپے کا، اور آج تک جاری ہے. یہ پورا نیٹ ورک ابھی بھی ایکٹیو ہے، کام کر رہا ہے. آپ کے خیال میں ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں کتنے ارب پتی لوگ ہیں؟ دیکھیں، ایف بی آر کے ریکارڈ جو ابھی پریس میں آیا ہے، 1100 بندوں صرف جو ہے نا 1 ارب سے زیادہ کی انہوں نے شو کیا ہے، جو کہ حقیقت پہ بات مبنی نہیں ہے. تو ایف بی آر والوں کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، گورننس از ناٹ ان دا ہینڈس آف دا ایف بی آر. ایف بی آر سے لوگوں کی نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر ٹیکس مانگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منصور مغیری. ویورز، آج تھوڑا ہمارا جو پروگرام وہ ڈیفرنٹ ہے. ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ بیسیکلی سی ایس ایس آفیسر رہے ہیں. آج کل وہ نوکری چھوڑ کے لا کر رہے ہیں اور ٹیکس کی طرف ان کی توجہ ہے. آصف ابڑو صاحب آج تشریف لائیں، آج ہم ان کو ویلکم کریں. سائیں بھری کار. تھینک یو سر، تھینک یو. آصف صاحب، یہ بتائیں کہ نوجوانوں کا بڑا خواب ہوتا ہے سی ایس ایس امتحان دینا. آپ نے ماشاءاللہ سی ایس ایس کیا، اچھے نمبروں میں انڈین ریونیو میں آپ کی وہاں پر جوائننگ بھی ہو گئی. 15 سال سے زیادہ نوکری کی. کیا وجہ ہے کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ آپ نے بھجی جان چھڑائی؟ جی منصور صاحب، بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں نے 2009 میں سی ایس ایس کیا اور 38 کامن کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی لاہور میں. اس کے بعد میں نے پورے ملک میں تقریباً نوکری کی، لاہور سے لے کے پنڈی سے لے کے کراچی سے لے کے. اب نو ڈاؤٹ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ان نوجوانوں کو جن کو
ایک راستہ جو فوری چاہیے ہوتا ہے ترقی کا، وہ صرف CSS کا ہی ملتا ہے، جو بھی مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح میں تھا نوکری کی۔ پر اصل میں 2017 میں مجھے جب میں کورٹ آن بہاف آف دا گورنمنٹ جاتا رہا تو مجھے تھوڑا سا پروسیڈنگس میں ایک دلچسپی آئی وہ دیکھ کے، اور پھر میں نے برطانیہ کی یونیورسٹی سے لاء کیا اور پھر پریکٹس کی طرف آ گیا۔ پھر میں نے نوکری سے استعفیٰ دیا۔ بنیادی جو وجہ ہے وہ میرا پیشن تھا لاء کی طرف، کہ اور سیدھی بات ہے کہ دیکھیں ہم CSS کی طرف تو آتے ہیں، پر فرینکلی اسپیکنگ جو فائنانشل پیکیج ہے CSS میں وہ اتنا نہیں ہے۔ مطلب آپ کو پریسٹیج، سوشل اسٹیٹس، یہ چیزیں تو ہیں، پر جو سروائیول کے لیے تو آپ کو فائنانس ہی چاہیے نا۔ لیکن آپ کے دیگر جو ہم کلیگ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کل کچھ نہیں تھے، آج بہت بڑے بنگلوز میں رہتے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ٹھاٹھ سے زندگی گزارے، تو آپ کو موقع نہیں ملا، آپ نے کیا نہیں؟ دیکھیں ہر کسی کا یہ ذاتی ایک وہ ہوتا ہے۔ میرے جتنے بھی کلیگس ہیں، اگر ان کے پاس گھر ہیں تو وہ سرکاری ہیں، اور گاڑیاں ہیں تو وہ بھی سرکاری ہیں۔ باقی میں نے ان کو کوئی اس طرح کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو میں کسی کے لیے کہوں۔ باقی جہاں تک میرا تعلق ہے تو نو ڈاؤٹ پاکستانی گورنمنٹ اسٹرکچر میں آپ کو مواقع ملتے ہیں جہاں سے آپ کچھ انڈر دی ٹیبل کر سکتے ہیں، پر حقیقت جو چیز ہے وہ یہ ہے، ایک دو ہمیں اپنے والدین کی طرف سے اس طرح کی تربیت نہیں ملی، دوسرا غلط پیسہ لینے سے ہمیشہ آپ کی عزت خطرے میں ہوتی ہے۔ پیسے میں اٹریکشن تو ہے، پر اگر آپ مقصد کچھ 19-20 ہو گیا تو آپ کی عزت اور پھر جو بدنامی ہے، اس ڈر کی وجہ سے ہم جو ہے نا اپنے جو لیگل ایک تھا اس میں ہی محدود رہے۔ اور دوسرا سرکاری نوکری کی جو بڑی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ باؤنڈ ہیں، آپ کو آزادی نہیں ہے۔ تو ادھر آپ تھوڑا سا آزاد ہیں، لیکس ہیں، وہ جو فریڈم آف اسپیچ آپ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، جس طرح آپ صحافی لوگ ہیں، آپ ایک آزاد زندگی۔ تو آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑا سا آزادی کا چسکا آیا کہ ہم بھی آئیں اور اپنے خیالات کا کچھ۔ سر آپ نے جیسے کہا کہ وہاں فریڈم نہیں، کچھ انڈر دا ٹیبل لیتے ہوئے عزت کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں، لوگ اوپنلی ہمیں کہتے ہیں یا آپس میں کہتے ہیں کہ عزت آنی جانی چیز ہے، مال پہلے آ جائے پھر عزت آ جائے گی۔ تو اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیں یہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے، اور انسان اپنے ضمیر کے آگے جواب دہ ہے۔ تو میں اگین کہوں گا کہ انڈیویجول ہر کسی کا فعل ہے۔ بہرحال آج تک میں نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بیوروکریسی میں اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو ہے۔ بہرحال اگر کوئی اس طرح ہے تو اٹ از ہز پرسنل ڈیسیشن۔ اچھا اصف صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنی نوکری میں جب ڈپٹی کمشنر تھے آپ انلینڈ ریونیو میں، تو آپ بہت سخت رہے ہیں۔ آپ جس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، جب تک ان کی بوریا بستر بند نہیں کراتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، تو آفرز تو آپ کو بھی ہوئی ہوں گی نا؟ نو ڈاؤٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میری زیادہ تر نوکری جو ہماری انویسٹیگیشن انٹیلیجنس برانچ ہے یا پروسیکیوشن برانچ ہے اس میں رہی ہے، اور ہم نے لاداداد FIRs کاٹی ہیں، منی لانڈرنگ کی، انکم ٹیکس ایویژن کی، سیلز ٹیکس ایویژن کی۔ تو اس طرح کی آفرز تو آپ کو پتہ ہے ملک ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، پر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اچھے آفیسرز کے ساتھ رہا ہوں جو میرے سینئرز رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا، اور بس وقت تھا وہ گزر گیا۔ اچھا سر، جن آفیسرز کا آپ ذکر کریں، مجھے بھی پتہ ہے بہت اچھے افسران کے ساتھ آپ رہے ہیں، انہوں نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے، لیکن میں ان کے ساتھ جب بھی بیٹھا ہوں ان کو یہ شکایت یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی FBR میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے کیسا فیل کیا؟ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو، FBR ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ FBR میں اس وقت بھی کافی اچھے لوگ موجود ہیں، اور کچھ بلیک شیپس بھی ہیں،
اور جس طرح کسی گھر میں یا کسی بھی معاشرے میں اچھے اور برے افراد ہوتے ہیں، تو ایف بی آر بھی از ناٹ ایکسیپشن. پر دیکھیں نا، نیکی اور بدی کا جو تصور ہے یہ ایک خدائی تصور ہے. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک قیامت کا اعلان نہیں ہوتا. تو دونوں گڈ فورسز اینڈ ایول فورسز ول ریمین آن دس پلانٹ. اچھا سر، آپ نے منی لانڈرنگ کا ذکر کیا. یہ لوگ منی لانڈرنگ کیسے کرتے ہیں؟ ملکی پیسہ کیسے باہر لے کے جاتے ہیں؟ پھر پکڑے کیسے جاتے ہیں؟ یہ ہمیں ذرا بتا دیں. اچھا سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. ٹیکنیکلی لوگ منی لانڈرنگ اس کو سمجھتے ہیں کہ باہر پیسے بھیجنا. دیکھیں، یہ صرف ایک اینگل ہے منی لانڈرنگ کا. منی لانڈرنگ نکلا ہے لانڈری سے، دھلائی. منی لانڈرنگ یعنی کہ پیسے کی دھلائی، یعنی کہ کالے پیسے کو سفید پیسوں میں کنورٹ کرنا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ، جب بھی آپ کوئی جرم کریں تو اس کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ افینس. چاہے وہ کرپشن ہو، ٹیکس ایویژن ہو، اسمگلنگ ہو، یا ایکسٹورشن ہو، دہشت گردی ہو. یہ جرم کر کے جو آپ کے پاس مال آئے اس کو کہتے ہیں پروسیڈس آف کرائم. پروسیڈس آف کرائم یعنی کہ اس کالے پیسوں سے اثاثے بنانا. یہ فرسٹ اسٹیپ ہو گیا. سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا. تھرڈ اسٹیپ ہے کہ اس کو جو نارمل فائنانشل سسٹم ہے اس میں لے آنا. مثال کے طور پہ آپ نے کالے پیسوں سے امپورٹ شروع کر دی، آپ نے کالے پیسوں سے بڑے بڑے پلازا بنا دیے، آپ نے کالے پیسوں سے کسی ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے ٹھیکے لینا شروع کر دیے، آپ نے بحریہ میں پراپرٹیز لے لی، آپ نے ڈی ایچ اے میں لے لی. تو وہ پیسہ کہاں آ گیا؟ کسی بزنس میں لگا دیا. تو وہ پیسہ آہستہ آہستہ کالا دھن وائٹ ہو گیا، کیونکہ ادارے تو سو رہے ہیں. وہ اکثر کر کے ادارے کیونکہ انڈر اسٹافڈ ہیں، وہ کیپٹل کی تہ تک نہیں جاتے کہ بھائی اگر یہ میرے سامنے بڑا پلازا بن رہا ہے، جس بلڈر صاحب کی میں ایسٹ تو چیک کروں نا کہ بھائی تم نے جو گوشوارہ انکم ٹیکس کا جمع کروایا ہے اس میں کتنا ڈکلیئرڈ ہے. یہ پروجیکٹ تو تم اس کی 80 کروڑ تو کنسٹرکشن کاسٹ ہے اور تم نے کل 50 لاکھ اپنی انکم دکھائی ہے. تو 80 کروڑ کا ایکسپینس، چلو بکنگ کو بھی ہم مان لیں تو اس میں 80 کروڑ تو تمہیں ایک مہینے میں نہیں ملے. تو نارملی ادارے تھوڑا سا چیک نہیں کرتے. تو یہ ہے، پہلے کرائم کرو، پھر اس کو فائنانشل سسٹم میں لے آؤ، پھر بینکوں میں آپ جعلی اور جھوٹے کاغذات دیں. کیونکہ دیکھیں نارملی آپ بینک جائیں، آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے. پھر یہ جعلی ڈاکیومنٹس کی مدد سے وہ پیسہ فائنانس میں آ گیا، پھر وہ چلتا بنا. اب جب چل گیا تو اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا منی آپ کی لانڈرنگ ہو گئی، وائٹ ہو گئی. یہ ایک اینگل ہو گیا، یہ سب سے بڑا خطرناک ہے ڈومیسٹک. دوسرا ہے فارن منی لانڈرنگ، یعنی کہ آپ حوالہ ہنڈی سے پیسے باہر بھیجیں، آپ ٹریڈ کے ذریعے باہر بھیجیں. مثال کے طور پہ آپ یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، یہ ڈبہ ہے 100 روپے کا. اب آپ نے اس کو 500 روپے ڈکلیئر کر کے آپ نے 500 روپے باہر بھیج دیے. اس کی قیمت تو 100 روپے تھی نا. تو 400 روپے جو ایکسٹرا آپ نے ادھر کے ایکسپورٹر کے ساتھ مل کے گیم کیا، تو یہ منی لانڈرنگ ہے. اس کو کہتے ہیں ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ. 400 روپے باہر چلے گئے. اس کو پکڑتے پھر کیسے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، منی لانڈرنگ کو پکڑنے کا سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ایب نارملٹی، پروفائل. مثال کے طور پہ اب میں نے دیکھا کہ بھائی اس بندے کی 60 تو ٹور ہیں ایک سال میں، یہ 60 دفعہ ایک سال میں باہر گیا ہے. اس کے میں انکم ٹیکس کے گوشوارے دیکھ رہا ہوں وہ تو 2 لاکھ روپے کے ہیں. تو 2 لاکھ میں یہ 30 دفعہ دبئی گیا، 20 دفعہ ملیشیا گیا. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو ایب نارملٹی ہو گئی نا، مجھے کہیں سے انفارمیشن آئی. دوسرا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی میجر ٹرانزیکشن ہو گئی، لکھا ہوا ہے کہ سیلریڈ انڈیویجول ہے. جس طرح آپ نے وہ کیسز دیکھے کہ ریڑھی والا، ٹھیلے والا، کوئی نائب قاصد ہو گیا
اور فالودے والا، رکشے والا، فالودے ان کے والا اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہے تھے۔ abnormality یعنی کہ سم تھنگ وچ کریٹس سسپیشن، اور سسپیشن کے بعد انکوائری کی شروعات ہوتی ہے، پھر انکوائری انویسٹیگیشن میں بدلتی ہے، پھر ایویڈنس کلیکشن ہوتی ہے، کیونکہ باتوں سے تو کورٹ میں کیس نہیں چلے گا نا، اس کے لیے ثبوت، اس کے بعد FIR، اس کے بعد فائنلی کنوکشن۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بینکوں کا حوالہ دیا، ہم دیکھ رہے ہیں کامن بینک کا تو اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا، یہ اتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں، یہ بینکس والے ان کی سہولت کاری کیوں کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، دیکھیں تمام بینکس تو نہیں کرتے، جس طرح بلیک شیپس گورنمنٹ میں موجود ہیں، اس طرح بلیک شیپس جو ہیں وہ بینکنگ میں بھی موجود ہیں، اسٹیٹ بینک کی تمام تر سختیوں کے باوجود۔ نارملی یہ ہے کہ ہر بینکر کو ڈپازٹ کا ٹارگیٹ ملتا ہے، اس مہینے آپ نے اتنے ڈپازٹس لانے ہیں۔ بینکنگ میں KYC ڈاکٹرین ہے کہ نو یور کسٹمر، جائیں آپ اس کا گھر دیکھیں، دفتر دیکھیں کہ کہاں سے پیسہ لائے گا، کیا کرے گا، اور اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ کھولیں۔ پر بعض اوقات بینکرز انفارچونیٹلی ڈپازٹ کو پورا کرنے کے چکر میں ہر کسی کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں تو اور تھوڑی بہت آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو غلط پیسہ ہے وہ فائنانشل سسٹم میں آ رہا ہے۔ دیکھیں، اگر غلط پیسہ فائنانشل سسٹم میں آنے سے ہم روکیں گے تو کرائم کم ہوگا نا۔ پھر ہی کرپشن، یہ انڈائریکٹ وے آف کنٹرولنگ دا کرائم ہے۔ اگر آپ فائنانشیل یا وائٹ کالر کرائم کی تھیوریز پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ان میں لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ ادھر آپ سندھ میں دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ کے کلرک کے پاس بھی اربوں روپے ہیں۔ اگر اس کو اربوں روپے، کروڑوں روپے چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ڈکلیئر تو کر ہی نہیں سکتا نا، وہ ظاہر ہے بے نامی میں جائے گا، اپنی بیگم کے نام پہ اثاثے رکھے گا، اپنے آج کل نیا ٹرینڈ ہے کہ اثاثے جو ہے نا، کیونکہ نارملی انویسٹیگیشن جو ہو رہی وہ فیملی ٹری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ فیملی ٹری یعنی کہ آپ کی بیگم، آپ کے بچے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ FBR یا FIA یہ فیملی ٹری کے ذریعے ہی پکڑتے ہیں۔ اب انہوں نے سسرال اور سالے اور سالیوں کی خدمات لینا شروع کر دی ہیں کہ ان کے نام پہ وہ بے نامی اثاثے رکھ رہے ہیں، تاکہ ادھر تو ڈپارٹمنٹ کو شک ہی نہیں جائے گا۔ سر کہتے ہیں کہ جو پاکستانی سرکار ہے وہ تو اس کی اکانومی تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، تو جو بلیک اکانومی ہے اس کو چلنے دے تاکہ نیچے والا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے۔ دیکھیں، بلیک اکانومی تو چلنے دے، پر اس کے ساتھ جو ہے نا سر، اس کے جو پینفل اثرات ہیں، دیکھیں کرپشن جہاں بھی ہوگی تو بھگتنا ہم سب نے ہے۔ اگر وابڈا صحیح کام نہیں کرے گا تو پولیس والے کے گھر بجلی نہیں آئے گی، اگر پولیس والا صحیح کام نہیں کرے گا تو وابڈا والے سے بھی تو موبائل چھینا جائے گا نا۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم معاشرہ ایک کشتی کی طرح ہے۔ کشتی میں ایک سوراخ اگر ہو گیا اور پانی آیا تو چاہے آپ کشتی میں آگے بیٹھے ہیں یا پیچھے، کشتی ڈوبے گی تو آصف ابڑو بھی ڈوبے گا اور منصور مغیری صاحب بھی ڈوبیں گے۔ تو کشتی کو بچانا ہے۔ کوئی بھی کرائم ہے، اٹ از لائک اے ہول ان دا بوٹ۔ تو بلیک اکانومی مسٹ بی ڈسکریجڈ اگر آپ نے معاشرے کو سموتھلی رن کرنا ہے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں آپ بھی تھے تو آپ نے فیک انوائسز پہ بڑا کام کیا اور اچھے خاصے لوگوں کو پکڑا۔ یہ فیک انوائسز ہے کیا اور ان کے کیا نقصانات ہیں اکانومی پہ؟ ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ فیک فلائنگ کیا ہے؟ بیسیکلی میجر جو ٹیکس ہے پاکستان میں وہ ہے سیلز ٹیکس، وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ سیلز ٹیکس کیسے لیتے ہیں؟ سیلز ٹیکس لیتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پڑا ہے، یہ 100 روپے کا بک رہا ہے، 100 روپے کا بک رہا ہے تو 17% اس کے اوپر سیلز ٹیکس ہو گیا۔ تو گورنمنٹ آپ سے کہے گی اگر آپ نے جو پرچیز ڈبہ بنانے کے اوپر آپ نے ٹیکس دے کے آئے ہیں وہ اس سے مائنس کریں۔ تو اگر 17 روپے ٹیکس ہے، 10 روپے آپ کی پرچیز ہے، وہ اس سے مائنس ہو گئے تو آپ 17 سے 10 مائنس ہو گیا، 7 روپے دینے پڑیں گے۔ اب یہ جو 10 روپے مائنس ہو رہے ہیں یہ سارا جعلی ہے۔
اچھا، یہ مسئلہ ہے، وہ پرچیز ہے ہی نہیں. یہ ساری پیپر کمپنیز ہیں اور فیک کمپنیز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ فیک فلائنگ کا کاروبار آج بھی زندہ ہے، اور یہ نہ صرف چھوٹی کمپنیاں، ایون بڑی بڑی کمپنیاں، ایون ملٹی نیشنلز کی ہم نے فیک فلائنگ میں دیکھی ہیں. وہ صرف ابھی جو آپ کو پتہ ہے تمنا انڈسٹریز والی ہماری، جب میں گورنمنٹ میں تھا، آخری FIR تھی، اس میں نواب زمان جو بندہ تھا جس کو ہم نے مانسہرہ سے گرفتار کیا، تو وہ 7 ارب کا، خود آپ نے بھی خبر چلائی تھی جب آپ ٹی وی چینل میں تھے تو، اور سب سے پہلے بریک بھی آپ نے کی تھی، اور تو کم لوگ ہی اس کو چلانے کی ہمت کر رہے تھے، پر آپ نے ماشاءاللہ وہ میں نے تو ان کے نام سے نام سے چلائی تھی. میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا جس بہادری کے ساتھ آپ نے وہ خبر چلائی تھی. تو نواب زمان میں آپ کو یاد ہوگا کہ 7 ارب، جب میں نے اس کو پکڑا نا مانسہرہ، جب میں خود گیا تو اس کا 1 کمرے کا گھر تھا. اس نے کہا، میں نے کہا کہاں ہے 7 ارب؟ اس نے کہا 7 ارب میرے پاس 7 لاکھ روپے نہیں ہیں، 7,000 نہیں ہیں. اس نے رسیدیں دکھائیں. اس کی بیگم کراچی میں رہی تھی اور کچھ عرصہ، کیونکہ وہ اصل ادھر کے تھے، رہتے ادھر بھی تھے، گرفتاری کے وقت وہ ادھر تھا. تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 2,000 روپے لیتی تھی اس کی بیگم. اس کا، رک اور جائیں 7 ارب. سر، رک جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو شخص ہے جنہوں نے 7 ارب روپے کی ڈنڈی ماری ٹیکس میں، جی اس کی بیگم 2,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لیتی تھی. سر، اور بڑی بات سنیں، اس کا بیٹا ایک ہوٹل پہ برتن صاف کرتا تھا، اس کی دہاڑی ڈیلی 700 روپے تھی. اس کو جو چپل تھی وہ غریب کے بیچارے کو کوئی 150 جان روپے. بوجھ کے انہوں نے حلیہ چینج نہیں کیا نہیں، یا واقعی میں نے پوری انکوائری کی. 7 ارب روپے کیسے شو ہو اب رہے میں آپ کو بتاؤں ہوا اس طرح کہ میں نے کہا یہ کس طرح ہوا. کہہ رہا تھا کہ میں گرو مندر پہ کھڑا ہوا تھا، کوئی سیٹ بندہ آیا، اس نے کہا مزدوری کرنی ہے، مجھے لے گیا، 4-5 دن مزدوری کروائی. اس نے کہا یار تم غریب بندے ہو، تمہیں زکوٰۃ شکات ملے گی، اور ان دفاتر میں لے گیا. تو وہ دفتر میں اس کو جب ریکگنائز کروانے لایا تو وہ FBR کا دفتر تھا. پھر اس نے کہا وہ ایک بینک میں بھی لے گیا تھا اور میرے سے میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا چیک وہ سارے میرے انگوٹھے لگوا کے اپنے پاس رکھ لیے. اب دیکھیں، یہ جب چپل پہن کے گیا تو بینکر کو نظر نہیں آیا کہ چپل والا بندہ 7 ارب اتنے. پھر اس میں ٹرانزیکشنز ہوئیں، وہ اپنا جعلی ان پٹ دیتا جاتا تھا، انوائسیں، اور سارے سیکٹرز اس کی وہ انوائسیں لیتے تھے. اور اس میں آپ کو بتاؤں جو فیک اینڈ فلائنگ کی انڈسٹری ہے. سر یہ پہلے دن تو 7 ارب روپے نہیں ہوئے ہوں گے نا، تو کافی ٹائم تک FBR کے دیگر لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ واقع ہی ہے کہ کنسرنڈ فارمیشنز نے اس کو نہیں دیکھا، جہاں پہ یہ رجسٹر تھے RTOز لیول پہ، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. پھر اس در سے گزر کے جب ہمارے پاس آیا تو پھر ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا. میں آپ کو بتاؤں یہ فیک فلائنگ کی جو انڈسٹری ہے، یہ پر ایئر 800 ارب کی انڈسٹری ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ فیک فلائنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ سرکاری خزانے کو 800 ارب روپے کا نقصان دے رہے ہیں. 800 ارب روپے کا، اور آج تک جاری ہے. مختلف گروپس ہیں. ابھی مجھے پتہ، میں تو ابھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کافی اس کے بحریہ ٹاؤن میں اڈے کھل گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ یہ اپنا مری روڈ پہ اسلام آباد میں کھل گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ پورا نیٹ ورک ابھی بھی ایکٹیو ہے، کام کر رہا ہے. حالانکہ کچھ FIRیں بھی ہوئی ہیں، پر اس کے سر 100 ارب 200 ارب کے لیے IMF ان کے پاس جاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو 800 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ ہو رہا ہے، ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا. منصور صاحب، میں نے اس کام کو پورے مطلب آپ سمجھیں 10-12 سال دیکھا ہے، صرف اس فیک فلائنگ کو. اور میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم تو یہی انویسٹیگیشنیں کر کر کے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی یہ کاروبار زندہ ہے اور چل رہا ہے. اور دیکھیں، بظاہر کسی فارم کی ریپوٹیشن اگر اچھی ہے، ہو سکتا ہے اچھی اندر سے نہ ہو، اور یہ کاروبار اب بھی عروج پہ ہے، رکا نہیں ہے، ابھی بھی عروج پہ ہے. سر آپ بتا رہے تھے کہ بے نامی جو پراپرٹیز ہیں، لوگ جعلی دھندے سے، غلط دھندے سے پراپرٹی خریدتے ہیں رشتہ داروں کے نام سے،
کچھ نے تو یہاں خریدا. جو بڑے بڑے لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، خاص طور پر جو بیوروکریسی میں جو پولیٹیشنس ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ تو باہر خرید رہے ہیں. ان کا کچھ ہوگا جنہوں نے باہر خریدا ہے؟ اب پاکستان کی آبادی اگر 24 کروڑ ہے تو میجارٹی باہر جانا چاہتی ہے. اب باہر کے ممالک کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اکوموڈیٹ کریں. وہ اب ہم پوری دنیا ہم سے ہو گئی ہے تنگ. ابھی یو اے ای اور دبئی جیسے جورسڈکشنز جو ہمارے برادرلی مسلم ممالک ہیں، ان کی ابھی آپ دیکھیں ویزا میں کتنے مسئلے ہو رہے ہیں. سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں امریکہ میں. امریکہ میں کلپٹوکریسی ایسٹ ریکوری انیشیٹو کا تھرڈ جو حصہ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں آیا ہے. کیونکہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے امیگریشن پہ سختی کر دی ہے. کیونکہ نہ صرف پاکستانی پر ایون انڈینز بھی وہاں جا رہے ہیں. اور وہ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ڈومیسٹک کنٹری میں کرپشن کر کے یا ٹیکس ایویژن کر کے کسی بھی طریقے سے وہ پیسہ امریکن کے بینکس کے تھرو ان کے فائنانشیل سسٹم میں ڈال رہے ہیں تو ان کو وہ اب پکڑیں گے اور ان کو کنفسکیٹ کریں گے. یہ باقاعدہ ان کا جو امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. سب سے اس کے بعد آتے ہیں یورپین یونین میں. یورپین یونین نے ایسٹ ریکوری ڈائریکٹو 2024 نافذ العمل کر دیا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی شروع ہو گیا ہے. یہی فارم اللیگل کے کہیں سے آیا ہے. سب سے زیادہ اس میں جو سخت جا رہا ہے وہ ہے برطانیہ. برطانیہ نے UWO نافذ کر دیا ہے، یعنی کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر. اور اس کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک خاتون تھی، آذربائیجان تھے، ضمیرہ حاجی دیوا. اس کا جو شوہر تھا وہ ایک بینکر تھا جس نے کرپشن کی، ادھر اس کو جیل ہو گئی. بہرحال وہ کافی پیسے برطانیہ ٹیکس ایویڈ کر کے آذربائیجان سے لائے. 14 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں اس فیملی کے ضبط ہو چکے ہیں اور ان کو آذربائیجان بھی نہیں شفٹ کیا جا رہا، پیسوں کو ادھر ہی پڑا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. ابھی یہی کام میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانیوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ابھی IMF کا قرضہ ہمیں اس شرط پہ ملا ہے کہ تمام سرکاری افسروں کا ڈیٹا آپ ویب سائٹ پہ رکھیں گے، آن لائن رکھیں گے، تبھی یہ قسط ریلیز ہو رہی ہے. اب سیلریاں تو سب کی 1.5-2 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی فیملیز کے اگر کوئی سیاستدان ہے یا افسر ہے اس کی فیملی دیکھیں پرتگال کا ویزا 5 لاکھ یورو سے تو کم نہیں ملے گا، نہ ٹرکی کا ملے گا. تو وہ ادھر آپ 2 لاکھ روپے ڈکلیئر کر رہے ہیں پاکستانی روپیز، ادھر آپ 5 لاکھ یورو ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو مس میچ ہے. تو آپ سے پوچھا جائے گا نا بھائی، کیونکہ اب تو ڈیٹا پبلک ہو گیا ہے کہ بھائی آپ یہ پیسہ آیا آپ کے، ظاہر کرپشن، ظاہر کرائم، لو جی پڑھ لو فور فیچر. اس کے بعد آپ کو خالی ہاتھ وہاں سے ادھر بھیجیں گے. یہ اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ دبئی کا ویزا اتنا سخت ہو جائے گا؟ اب دبئی کا بزنس ویزا تو مجھے لے کے دکھائیں نا، آپ نہیں لے سکتے، بہت زیادہ سختی ہے. بڑے بڑے بزنس مینوں کے، سیاستدانوں کے دبئی کے ویزے نہیں لگ رہے، تو یورپ تو دور کی بات ہے. لہٰذا دنیا منی یہ ہمارے لوگ اتنے استاد ہیں کہ اگر 3 4 5 8 10 ممالک میں سختی ہو گئی، افریقہ چلے جائیں گے، کسی اور ممالک میں چلے جائیں گے. ہمارے لوگوں کا پتہ ہے نا کہ جگاڑ کے کتنے ماہر ہیں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل اس طرح ہے. پر دیکھیں کینیا اور افریقہ میں ان کو اتنا سکون نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں درستگی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ گھوم پھر کے چاہے آپ کتنے بھی ادھر لوگوں کو تنگ کریں، کرپشن کریں، لوٹیں، باہر اپنی پرسکون زندگی کے لیے جائیں، پر ایک خدا کا بھی قانون ہے نا. آخر میں آپ کو پاکستان دیکھیں نا، اگر آپ ادھر ظلم کر کے دوسروں کے حقوق کھا کے باہر جائیں گے تو آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ آپ کو نہیں ملے گا نا. سر آپ دیکھیں حکومت میں شامل جو ہیں پولیٹیشین ہوں، بیوروکریٹ ہو،
ان کے پاس پیسہ ہے ظلم اور جبر کا، لوٹ مار کا، کہ آپ میجارٹی کا یہی ہے، آپ انکار کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر کسی کے پاس ڈکلیئرڈ سورسز سے زیادہ اثاثے ہیں تو اٹ لکس سسپیشن. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اب ایکشن، اور دیکھیں FATF کو آپ نہ بھولیں، فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کا خطرہ ختم نہیں ہوا، ٹلا ہے. اب یہ جو حال ہی میں وہ آیا کہ جی صرف 1100 بندوں کے پاس 1 ارب سے زیادہ اثاثے ہیں، تو یہ ڈیٹا IMF نے بھی دیکھا، ورلڈ بینک نے بھی دیکھا، FATF نے بھی دیکھا. تو ہماری چیزیں جمع ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں FBR کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں کتنے ارب پتی لوگ ہیں؟ دیکھیں FBR کے ریکارڈ جو ابھی پریس میں آیا ہے کہ جی 1100 بندوں صرف جو ہے نا 1 ارب سے زیادہ کی انہوں نے شو کیا ہے، جو کہ حقیقت پہ بات مبنی نہیں ہے. کیونکہ دبئی لیکس جو آئیں اس میں ہی 17,000 پاکستانیوں کے نام ہیں، اور 12 ارب ڈالر کی جو ہے نا ان کی ورتھ ہے. تو دیکھیں پیسہ تو ملک میں ہے، پر مین چیز ہے کہ لوگوں کو قائل کیسے کریں کہ وہ اپنے صحیح اثاثے ڈکلیئر کریں اور ادھر ٹیکس دیں. یہ تب ہوگا لو اور دو کا، جب ہم پبلک کا ٹرسٹ گین کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، ان کو صحیح روڈیں دیں، ان کو بجلی صحیح دیں، ان کو لا اینڈ آرڈر دیں، ان کو صحیح سڑکیں دیں، ان کو صحیح تعلیم دیں، ان کو صحیح صحت دیں، ان کو اور سہولیات دیں، ان کو نظام انصاف دیں، ان کو خوف کے ماحول سے نکالیں. تو دیکھیں پھر لوگ ٹیکس دیں گے نا. اب نہ سڑک ہوگی، نہ بجلی ہوگی، نہ لا اینڈ آرڈر ہوگا، تو لوگ کیسے دیں گے؟ لوگ تو ابھی آپ دیکھیں عیدی کو کون چلا رہا ہے، JDC کو کون چلا رہا ہے، اتنے مدارس کو کون چلا رہا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں یہ ہر آپ کو پکڑ پکڑ کے روزہ افطار کرواتے ہیں. محرم کو آپ دیکھ لیں، اس کے دیکھیں لوگ دینا چاہتے ہیں. پاکستانی پبلک میں کمیاں کوتاہیاں خامیاں ہیں، پر اصل چیز ہے. تو FBR والوں کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں گورننس از ناٹ ان دا ہینڈس آف دا FBR سے لوگوں کی نفرت کی وجہ یہ ہے کہ FBR ٹیکس مانگتا ہے. اب ایک جگہ ہم ٹیکس مانگنے گئے جب میں سروس میں تھا، تو انہوں نے کہا جی میرے گھر میں یہ آپ کچرا ٹھیک کروائیں تو میں آپ کو ٹیکس دے دیتا ہوں. ارے یار، میں نے کہا میں KMC میرے انڈر ہے، DMC میرے انڈر ہے، یہ تو آپ مرتضیٰ وہاب صاحب سے پوچھیں نا. انہوں نے کہا نہیں جی میں پیسے تو آپ کو دے رہا ہوں نا ٹیکس، جو میرا ڈیفالٹ کا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ہم ٹیکس کے لیے گئے، انہوں نے کہا سر آپ میرے گھر چلیں، ہمارے گھر کے باہر اتنا پانی کھڑا ہوا ہے، وہ نکلوائیں تو ٹیکس دوں نا. آپ تو گورنمنٹ ہے نا. میں نے کہا بھائی میں وفاقی گورنمنٹ ہوں، میرے یہ رولز. انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں آتا. ایک بندہ آیا، اس نے کہا ہمارا iPhone کا چوری ہو گیا طارق روڈ پہ، وہ 5-6 لاکھ روپے کا تھا، وہ جو ہے نا اس سے پہلے بھی میں نے لیا تھا، چوری ہو گیا، تو آپ میری حفاظت تو کریں نا. اب میں چپ. ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا ہمارا کینسر کا ہم پیشنٹ ہیں، ریاست ہمارا علاج کروائے تو ٹیکس دوں نا. میں چپ. اس نے کہا میں تو بات تو ان کی سچ ہے. تو دیکھیں نا، تو FBR گورننس کو کنٹرول نہیں کرتا. دیکھیں نا، ہر فیکٹر کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. مقصد جیسے ہی گورننس، اب FBR تو وفاق ہے، اور سروس ڈیلیوری ان لوکل، وہ تو لوکل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو وہ ٹھیک کریں. تو اس کا مقصد ہے کہ وفاق اور صوبے جب آئین کے مطابق سیم پیج میں آئیں گے تو کام ہوگا. اس طرح آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، دیکھیں اب جبر سے ٹیکس نہیں لے سکتے، کتنی بھی آپ کوشش کریں پھر لوگوں میں بگاڑ آئے گا. اگر آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، تو آپ کو واقعی خدمت کرنی پڑے گی، لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے، جوڈیشری میں ریفارمز لانے پڑیں گے تاکہ سالوں سال کیسز نہ چلیں، اور لا کو پاورفل بنانا پڑے گا کہ کوئی کتنا بھی پاورفل ہو وہ کسی کے حقوق پامال نہ کرے. سر یہ بتائیں، ٹیکس کی بات نکلی ہے تو پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنی ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس وقت؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ٹیکس چوری ہے، مثال کے طور پہ اس وقت اگر ہمارا ٹارگٹ فرض کریں کہ 4 ٹریلین ہے،
تو اتنی ہی چوری ہے، اس سے ڈبل چوری ہے. ٹیکس چوری تو ہے، اربوں خربوں کی ٹیکس چوری ہے. دیکھیں ٹیکس تب آئے گا جب ٹاپ سے شروع ہوگا، باٹم سے. دیکھیں ابھی ٹیکس کا سارا برڈن جو ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ، کہ منصور صاحب کو اگر 3 لاکھ روپے سیلریز مل رہی ہے تنخواہ، وہ تو مرغا آسان ہے، آسان شکار ہے، اس کی کاٹو جی وتھ ہولڈنگ ٹیکس میں سیلری 149 میں. ٹھیک ہے، پر کیا میں کسی بڑے آدمی جس کے سیاسی کنیکشنز ہوں، جس کے پاورفل کوریڈورس میں کنیکشنز ہوں، تو ادھر میں ٹیکس لے؟ ابھی آپ کو میں بتاؤں، پچھلے سال گلستان جوہر میں FBI کی ٹیم گئی، انہوں نے ایک بڑے شادی ہال پہ ریڈ کیا. شادی ہال کا بندہ کوئی بڑا پاورفل تھا، اس کے کوئی سیاسی کنیکشن تھے یا بیوروکریٹک کنیکشن تھے یا کرمنل مافیاز کے ساتھ، ہمیں لا علم ہوں. پر اس بات میں شیور ہوں میں، اس کو 7 گھنٹے پوری ٹیم کو شادی ہال میں بند کیا گیا. پھر سینئر افسران گئے، انہوں نے جا کے افسروں اور اس ٹیم کو چھڑایا منتیں ترلے کر کے. پھر آپ بتائیں کون ٹیکس دے گا؟ FBI اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ شادی ہال والے ان کی آنے والی ٹیم کو قید سر یہ ہوا ہے نا، اب سے بیجا میں رکھتے سر. ایک ہماری خاتون اسسٹنٹ کمشنر تھی، وہ جوڑیا بازار گئی، اس کو اندر بٹھا کے شٹر نیچے کر دیا، خاتون، اس کی جا کے ہم نے جان چھڑائی. تو دیکھیں FBI کے لوگ کوئی فارن سے تھوڑی آئے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں. جیسی قوم تیسے افسر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا غصہ بھی تو جائز ہے نا سر، ان کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کی گورننس کی جو لیول ہے ملک میں وہ بالکل نیچے ہے. آپ ابھی جب ہم CSS کی تیاری کرتے تو ہم انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو اکانومک فیکٹ فگرز میں کمپیئر کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش، اب تو ایتھوپیا، ایریٹریا، ابھی جو پاسپورٹ کی لسٹ آئی کہ وردی پاسپورٹس کہاں ہیں، وہاں ہم دنیا میں مطلب 160ویں یا پتہ نہیں سیکنڈ لاسٹ یا لوئسٹ کیٹیگری میں ہیں. جو گرین، یہ وہی پاکستان ہے جس نے ساؤتھ کوریا کو جو ہے نا قرضہ دیا تھا 60s میں. یہ وہی پاکستان ہے جس کے انجینئرز نے دبئی بنا دیا. یہ وہی پاکستان ہے جس نے نیوکلیئر بم بنا دیا، جس نے شاہین اور گوری بنا دیا، جس نے جو ہے نا ورلڈ کپ جیت لیا، جو فٹ بال اور اسکواش کا چیمپئن. دیکھیں ٹیلنٹ تو ملک میں ہے، پر ویئر از دا لیڈرشپ؟ گورن کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ تو لوگوں کے جینین مسائل حل ہوں، اور ابھی حل کرنے پڑیں گے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون خلیجی ممالک، ایون چائنا، آپ سے امریکہ اور برطانیہ کو تو چھوڑیں، وہ تنگ آ چکے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو. اور بار بار 24 کروڑ نہیں جا سکتے باہر، گھر کو صحیح کرنا پڑے گا. جو 50 سال سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، پر کرے کون؟ عوام کہتی ہے حکومت کرے، حکومت کہتی ہے عوام، اور یہی چکی چل رہی ہے. پر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے اب ہمیں قرض بھی نہیں ملے. اب دیکھیں نا IMF کیا ہے، ایک بینک ہے سمجھیں. اس کی ابھی ہر 10 دن میں آپ کو پیٹرول کے جو ہے نا ریٹ وہ ریوائز کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کو ایئرپورٹس اور ہائی ویز گروی رکھ کے کام وہ صحیح ہے. IMF کو ہم کیوں قصوروار ٹھہرائے؟ قصور تو ہمارا ہے نا. کیوں نہیں ہم نے اپنے خرچے کم کیے؟ کیوں نہیں شاہ خرچیاں کم کی؟ کیوں نہیں ہم نے جو اسکیمیں بنا رہے ہیں PND میں اور ادھر ادھر، کہ ایک روڈ کو 8 دفعہ ہم بنا رہے ہیں اور پھر بھی وہ روڈ ایک بارش میں خراب ہو جاتی ہے. تو اور ہر اسکیم وہ بھی قرضے پہ اور وہ بھی سود پہ. تو دیکھیں یہ جو ہماری تھنکنگ تھی کہ ادھر سے کماؤ اور بھرنا تو عوام نہیں ہے، یہ دھڑلے سے لون کا ایگریمنٹ ہماری حکومت ایسے سائن کرتی ہے جیسے کوئی مذاق. سر IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے تو FBI کے لوگ جاتے ہیں. کیا FBI کے لوگ سرکار کے لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ یہ کڑوے شرط پہ نہ لیں لون؟ دیکھیں FBR یا فائنانس منسٹری
وہ بیوروکریٹس ہیں, وہ ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی نہیں ہے. ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی ہوتا ہے وزیر خزانہ, ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی ہوتا ہے وزیر اعظم. وہ ڈائریکشن جاری کر دیں کہ آج کے بعد ہم نے لون نہیں لینا. ہم نے, جیسے آپ کو پتہ ہے 96 میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آج سے ہم نے کشکول توڑ دیا. وہ پھر بعد میں کشکول, ابھی دیکھیں وہ ایلفی لگا کے وہ کشکول دوبارہ واپس ہو گیا. دیکھیں مجبوری کی سائٹیشن صحیح نہیں ہے, واقعی ہمیں کر سے نکلنا پڑے گا. دیکھیں شرائط بڑھ رہی ہیں, اب جو شرائط آئیں گی آپ کو وہ ڈائریکٹ آپ کو نیشنل سیکیورٹی پہ ہٹ کریں گی. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہائی وے بھی گئے, ایئرپورٹس بھی گئیں. اب آپ کو دیکھیں نا, لا آف بینکنگ ہے نا, آئی ایم ایف بھی تو سمجھے ایک سپر بینک ہے. لا آف مورگیج چلتا ہے نا بینکس میں, کہ آپ قرضے میں مورگیج کیا رکھوائیں گے, کولیٹرل کیا رکھوائیں گے, سیکیورٹی کیا ہے, شیورٹی کیا ہے. تو اب آپ بتائیں, فرینکلی اسپیکنگ آپ کے پاس آئی ایم ایف کو رکھوانے کے لیے, گروی کرنے کے لیے کیا ہے. اب ان کا فوکس آپ کی سیکیورٹی ہوگی, آپ کے سیکیورٹی کا ایکوپمنٹ ہوگا, آپ کی سیکیورٹی کا نمبر ہوگا, یہ ہوں گے. اب جو اکانومک اسٹیبلٹی اسی لیے ضروری ہے, اب یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. سر ہمارے یہاں اتنے ریسورسز ہیں, کاروبار بھی بہت زیادہ ہے, کیا بغیر لون لیے, دنیا سے ڈونر اداروں سے لون لیے ملک نہیں چل سکتا؟ سر بالکل چل سکتا ہے, بالکل چل سکتا ہے, اگر ہم دل سے ابھی تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہم قرضے نہیں لیں گے, جو قرضہ ہے اس کو آہستہ آہستہ واپس کریں گے. اور مین جو مسئلہ ہے نا وہ اسکیمیں ہیں. آپ ابھی فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ میں چاروں صوبوں کو خطوط لکھیں کہ بھائی اسکیمیں, آپ جو ہے نا چاروں صوبوں کے جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو خطوط لکھیں, بھائی کتنی ہزار اسکیمیں ہیں پچھلے 10 سالوں میں, 5 سالوں میں کتنی اسکیمیں آئیں, گوٹو بیریج کی کتنی آئیں, رائٹ بینک کی کتنی آئیں, لیفٹ کی کتنی ہیں. اب آپ بتائیں, ابھی حالیہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فارمرز کو ٹریننگ دینے کے لیے پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ جی وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکے, اور اس کے لیے لاکھوں مطلب روپے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ارے یار, کیا فارمر کو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کبھی یہ پروجیکٹ لاتے ہیں کہ جی ہمیں, یہ تو دیکھیں بغیر پیسوں کے ہو سکتا ہے نا کام. ٹریننگ میں آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے نا, کسی ٹیچر کو لے جائیں, کسی پروفیسر کو لے جائیں, آپ ٹریننگ کریں, کیپیسٹی کریں, پر اس کے لیے کروڑوں اربوں کا بل. المیہ تو یہ ہے. دیکھیں اس طرح نہیں چلے گا. سب سے جو ملک کو مسئلہ ہے وہ ان نان نیسیسری اسکیموں سے ہے, جعلی بلوں سے ہے, اور یہ بند کریں نا. آپ دیکھیں آپ اپنے گھر کا خرچہ کس طرح چلاتے, سوچ سمجھ کے خرچہ چلائیں تو آپ کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور یہ کام ٹاپ سے شروع ہوگا. دیکھیں یہ جو اشرافیہ ہے ملک کی, یہ خوش کیوں ہے, یہ مطمئن کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے اشرافیہ کو ادھر مسئلے ہو جائیں گے, ہمارے جو ہے نا باہر گھر بھی ہیں, پراپرٹیز بھی ہیں, اور ہم فوراً چلے جائیں گے. قرضہ لیا عوام پہ نام پہ, اور وہی. اب دیکھیں اس طرح نہیں چلے گا. باہر کے ممالک میں, یہ میں بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اب پاکستانی اشرافیہ کے لیے جگہ نہیں ہے. فرض کریں میں ایک افسر ہوں, میں ادھر سے باہر چلا جاؤں یا کوئی اور چلا جائے, کوئی سیاستدان چلا جائے, تو کیا اسکل ہیں؟ ایک جنرل سی ایس ایس کر کے آپ آ گئے, ایک ہسٹری کا ایم اے سی ایس ایس کر کے آتا ہے اور وہ سیکٹری ہیلتھ بنتا ہے. ہسٹری والے کو ہیلتھ کا کیا پتا بھائی, اگر فرینکلی ہم بات کریں. ڈاکٹر ایس ایس پی بن جاتا ہے. ارے یار تم نے 5 سال ایم بی بی ایس کیا, تم نے انجیکشنیں لگانے کی ٹریننگ لی, اور آ کے تم پولیس کا کام کر رہے ہو. یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے نا, اس کے اوپر بات ہو نا ہماری, کہ اس طرح کیوں ہے. ہمارے باہر کی دنیا قبول نہیں کرے گی اب, اور اس کے اشارے آنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ ہے کہ ادھر کا کرپشن کا پیسہ ہم لے جا کے ان کے فائنانشل سسٹم کو خراب کر رہے ہیں, ان کی عادتیں خراب کر رہے ہیں. ایون برطانیہ کینیڈا میں ہمارے بندوں نے جا کے
ان کو کرپشن ویزے کے لیے پیسے دیے ہیں. انہوں نے انکوائریاں بٹھائیں, انہوں نے کہا یہ ہمیں پاکستانی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مطلب ہم کرپشن کی عادت ادھر بھی. ہمارے پاس اسکل کیا ہے ایک عام بیوروکریٹ اور عام پولیٹیشین کے بعد؟ انہوں نے کہا جو لوٹ مار کر کے یہ پاکستان میں آئے ادھر بھی وہی کام نہیں قبول کرے گی دنیا. تو آپ بتائیں نا اب اشرافیہ کہاں جائے؟ میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں, آج کے 4-5 سال کے بعد ایون ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کو ویزے بند ہو جائیں گے باہر کے. ابھی بڑے سے بڑا افسر مجھے امریکہ کا ویزا تو لگا کے دکھائے نا, برطانیہ کا ویزا تو لگا کے دکھائے نا, ایون آپ دبئی کا نہیں لگا سکیں گے. اس چیز کو سمجھیں آپ کہ دنیا آپ سے تنگ آ چکی ہے آپ کے کرتوت دیکھ کے, اسی لیے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنا گھر. سر آپ نے جس طرح اشرافیہ کی باتیں کی, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں جو مسائل ہیں ان کی جڑ تو یہ اشرافیہ ہوئی نا. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. کچھ خامیاں اشرافیہ میں بھی ہیں اور کچھ عوام میں بھی ہیں, کیونکہ اشرافیہ بھی عوام سے ہی ہے نا. ہے تو ہم اس خطۂ پاکستان میں کی جورسڈکشن میں رہنے والے لوگ سب بھی پاکستانی ہیں, سب ہی میں خامیاں اور اچھی باتیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں منافقت کو چھوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, تجزیہ کرنا پڑے گا اور مسائل کو حل کرنا پڑے گا. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹیکس کی چوری میں سب سے زیادہ کون ملوث ہے, پولیٹیشنز, بزنس مین یا کوئی اور؟ دیکھیں ٹیکس کی چوری جو ہے اس میں نو ڈاؤٹ اگر کوئی بیوروکریٹ ہے یا سیاستدان ہے, اگر اس کے اثاثے غیر قانونی ہیں تو وہ اپنے ٹیکس ڈکلیریشن میں صحیح ظاہر ہے نہیں بھرے گا. اگر اس نے کرپشن کی ہے ان کو چھپانے کی کوشش کرے گا. تو کچھ ان کے اندر بھی ٹیکس ایویژن ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نارملی جو بزنسز ہیں وہ ٹیکس ان کے پروفٹ کو کم کرتا ہے, کیونکہ آپ نے اگر 1 کروڑ کمائے ہیں تو ہم اگر آپ سے 35% لے جائیں تو پروفٹ میں تو 35 لاکھ گئے نا. تو کنسیل اور دولت زیادہ جمع کرنا یہ تو انسان کے اندر ہے, تو ظاہر ہے کچھ بزنس بھی اس میں انوالو ہیں. بہرحال دیکھیں اسپیسیفکلی ہم کس کا نام لیں, بلڈرز کا لیں, جیولرز کا لیں, گھی مالکان کا لیں, ٹیکسٹائل والوں کا لیں, یا مین چیز ہے ہم سب مجرم ہیں سر, ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. ہم اپنے اس مطلب سب میں خامیاں ہیں, صرف ایک بندے کو یا ایک سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنا صحیح نہیں ہوگا. ہم سب کا قصور ہے, پر وہ مان کے آئی ایم اینڈنگ ود دا پازیٹیو نوٹ, ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اور ہم بہت اچھی قوم ہیں, ٹیلنٹڈ قوم ہے. پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹرز, امریکہ میں USA میں لی کر کے دیکھیں, پوری دنیا میں پاکستانی انجینئرز ہیں. ابھی بھی ملک بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم ذاتی مفاد کو پیچھے کریں اور قومی مفاد کو آگے کریں, اور کوئی ادارہ یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم دا سپیریئر, سارے برابر ہیں اور آئین کو مانیں, رول آف لا ہو. 1973 میں جو آئین میں یہ انہوں نے غلاظتیں ڈال دی ہیں, جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کیا ہوا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو ہم ہٹائیں اور صحیح قومی جذبے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں اور جوڈیشری کو اسٹرینگتھن کریں, سسٹم کو کریں اور منافقت کے بجائے صحیح کام کریں, تو ہمیں, اور یہ تب ہی ہوگا جب ویسٹ کے دروازے ہمارے لیے بند ہوں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. ملک میں ٹیکس چوری سے لے کر منی لانڈرنگ, فیک انوائسز سے لے کر FBR کی خامیوں پر, اور جو باہر ہمارے لوگ اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں, یہ سمجھ کے کہ وہ آسانی کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے, وہاں بھی پکڑ شروع ہو گئی ہے. آپ نے جس نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ خدا کرے کہ یہاں بہتری ہو, تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے عوام کے لیے بہتری ہو. بہت شکریہ سر. شکریہ سر. ویورز, آپ نے آصف ابڑو صاحب کی باتیں سنیں. انہوں نے بہت سارے معاملات پر کھل کے باتیں کی ہیں, اور
ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے بطور قوم کے لیے. انہوں نے کسی ایک شعبے پہ انگلی نہیں اٹھائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس ملک میں اگر سب کو ہم پیچھے ہیں تو اس کے ہم سب برابر کے شریک ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. تو ہمیں ان کی باتوں کا اثر لینا چاہیے. ہمیں جو ہے خود کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے, تو انشاءاللہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان منصور مغیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.